بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے بریفلی ڈسکس کیا کہ بک لانچ یا بک لانچ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے نیو لانچ کی. تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کتاب کو لانچ کیا اس کے ساتھ ہی بک پروموشن ڈیلز، اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ، امیزون ایڈز آپ شروع کر دیتے ہیں، تاکہ شروع میں جو آپ کو مہینے کا پیریڈ ہے 30-40 ڈیز، جس میں امیزون آپ کو زیادہ ایکسپوجر دے رہا ہے، تو آپ کی کتاب اس میں جتنی زیادہ سیل ہو جائے اتنا اچھا ہے، اور وہ اس کا الگورتھم اس کو پک کر لے گا کہ یہ اچھی سیلنگ بک ہے. جو کریٹیکل پارٹ ہے آپ کی کسی بھی مارکیٹنگ کیمپین کا، وہ امیزون ایڈز ہیں. اس لیے بھی امیزون ایڈز کریٹیکل ہے کہ امیزون ایڈ، جو بھی لوگ امیزون پہ جاتے ہیں وہ بائنگ انٹینٹ کے ساتھ جاتے ہیں. جس طرح دراز پہ لوگ جاتے ہیں، دراز پہ آپ کبھی کوئی چیز سرچ کرنے تو نہیں جاتے کہ آپ ویدر اپڈیٹ لے لیں، یا آپ کوئی انفارمیشن تو نہیں لینے جاتے. تو بائر انٹینٹ آپ دیکھیں، ایک بائر کی وہ پہلے سے ہے، اب اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ امیزون پہ اگر جا رہا ہے وہ کچھ چیز خریدنا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ آئیڈیل ہے. اس میں کنورژن ریٹ اگر زیادہ ہوگا تو سب سے زیادہ امیزون ایڈز کا ہوگا. تو امیزون ایڈز کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے. ہم جو دیکھیں گے، پہلے چیلنجز دیکھیں گے آتھرز اور پبلشرز کے کیا ہیں. ایون جو اگر آپ فری لانسر کے طور پہ میری طرح مارکیٹنگ سروسز دے رہے ہیں تو پھر کیا ہیں. پھر امیزون کے الگورتھم کو کوئی فارمولا کسی نے دیا نہیں ہے، کہیں دیا نہیں ہے، لیکن جب آپ تجربہ کرتے رہتے ہیں مختلف، میں نے بھی ایکسپیریمنٹس کیے، پھر ڈیٹا انالائز کرتے ہیں، اس سے آپ کچھ چیزیں کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کنکلوژن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کس طرح کتاب کو مارکیٹ کرنا ہے. پھر امیزون کی ایڈس کے ٹائپس دیکھیں گے، پھر ڈیٹا انالیسس کریں گے کہ جب آپ نے ایڈ رن کر لی ہیں اس کے بعد ڈیٹا آپ کس طرح انالائز کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. جب بھی آپ بے شک امیزون کے بہت اچھے آپ نے پروڈکٹ لانچ کیے ہیں، پروڈکٹ سیل کیے ہیں، ملینز سیل جنریٹ کیے ہیں، بک کب ایک پروڈکٹ نہیں ہے. بک کو پروڈکٹ کے طور پہ مارکیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کبھی کرنے کی کوشش کریں. جو کانسیپٹ آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں سیکھے ہیں وہ بکس پہ اپلائی نہیں ہوتے. ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پیزا کٹر لینا ہے تو آپ ایک پیزا کٹر لیں گے، آپ 5 تو نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک کتاب پڑھنی ہے، مثلاً تھرلر پڑھنا ہے، آپ 5 ایک جیسی بکس بھی لے سکتے ہیں، سیم جانرا کی، ہو سکتا ہے اسی آتھر کی لے رہے ہو. اور الیسندرا تورے بڑی فیمس آتھر ہے، اس کی پہلی کتاب ہٹ ہو گئی، شی بیکیم بیسٹ سیلر، اور اس کو بک ڈیلز آفر ہوگی. تو شی سیز کہ آپ یہ دعا اگر ہے کہ آپ کی اگر کتاب کبھی ہٹ ہو تو وہ 5ویں 6ٹھی ہو، تاکہ آپ کو کوئی اور چیز بھی آفر کرنے کے لیے ہو. آپ کی کراس سیل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب ایک آتھر کا نام بن جاتا ہے تو اس کے لیے سیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح پبلشر کا بھی. تو یہ جو بکس ہیں ان کو بکس کے طور پہ مارکیٹ کرنا چاہیے. بہت زیادہ ٹیسٹ ٹرائل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بک بھی بیسٹ سیلر بن سکتی ہے، اور کئی بہت اچھی بکس جو ہوتی ہے وہ اتنی سیل جنریٹ ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس کی بات کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اب آپ یہ چیلنجز دیکھیں کہ آپ کو چیلنج کیا ہے. یہ ایک پورے میز ہے جس میں آپ ٹامک ٹوئیاں مارے ہیں، ٹکریں مارے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کتاب کو مارکیٹ کرنا ہے. آپ پیسہ لوز کر رہے ہیں، یا آپ کو کلک ہی نہیں مل رہے، یا امپریشنز ہی نہیں مل رہے. تو یہ جو لیکچر ہے اس میں ہم نے جو سارے تجربے کیے اس کی بنیاد پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں اور کس طرح ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں آپ امیزون ایڈس. انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوگی امیزون پلیٹ فارم کی، اس وقت تک مارکیٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے، چاہے آپ آتھر ہیں، پبلشر ہیں، یا آپ سروسز دے رہے ہیں. ایک سب سے بڑا پرابلم جو مجھے فیس ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس لوگ مارکیٹنگ کے لیے آتے ہیں، وہ پہلے ہی پروڈکشن کاسٹ اتنی بک کی لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس $10,000 ہے، یا آپ کے پاس $5,000 ہیں، تو اگر آپ $4,000 صرف بک کی کریشن میں لگا دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب اسٹینڈرڈ کام کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ $4,000 ادھر لگا دیں گے تو آپ کے پاس مارکیٹنگ کے لیے کیا رہے گا. اور اگر پیسہ ریکور ہونا ہے تو وہ مارکیٹنگ سے ہونا ہے، اس کی سیل سے ہونا ہے. پھر کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا غلط کام کرتے ہیں. مثلاً ایک آتھر تھی، اس نے پتہ نہیں کون سی والی ویب سائٹ تھی، اس پہ کہا کہ جی انہوں نے مجھے بیسٹ سیلر ڈکلیئر کیا ہے چلڈرن بکس میں. اس کا کیا امپیکٹ، میں نے اس ویب سائٹ کا نام نہیں سنا ہوا تھا. تو اگر کوئی آپ کو یہ کہانی سناتا ہے کہ جی میری تو اس سائٹ پہ، انلیس کہ وہ کہ آسکر یا نوبل پرائز ہے
یا نیو یارک ٹائمز پہ بیسٹ سیلر ہے یا USA ٹوڈے پہ ہے، تو یہ والی میٹر نہیں کرتی. آپ نے کتنی کتابیں بائی اس لیے کی ہوں گی کہ اس کو ایک ان نون ویب سائٹ نے اس کو نمبر 1 ڈکلیئر کیا. مجھے کیا پرواہ ہے، میں جانتا ہی نہیں جب ویب سائٹ کو اس کو. تو یہ اس طرح کے بہت سارے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. پھر بہت زیادہ بک لانچ پہ اسپینڈ کرتے ہیں اکثر لوگ. میں نے اس کا صرف ایک لیکچر اسی لیے رکھا کہ بک لانچ پارٹ ہے مارکیٹنگ کا، ڈسٹنکٹ پارٹ ہے، یعنی کہ بالکل الگ سے پارٹ ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ سارا پیسہ اس پہ لگا دیں. تو اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک پیشنس کے ساتھ آپ ہر مہینے میں آپ کتاب کو مارکیٹ کر رہے ہیں، اپنی ہے یا کسی اور کی ہے، اس کو آپ کو سکسیس، اس کو آپ شارٹ سرکٹ نہیں کر سکتے. اور میں نے جتنی دفعہ کوشش کی ہے شارٹ سرکٹ کرنے کی یا کسی کلائنٹ کے کہنے پہ کہ جلدی جلدی کرے، تو رزلٹ ڈیزاسٹرس رہے. ہم نے بہت زیادہ اسپینڈ کیا اور بہت کم سیل جنریٹ ہوئی. تو اس لیے آپ کو بڑا شیور فوٹڈ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں. جب تک یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک آپ ہمیشہ سے فیل ہوں گے. اس میں پیشنس، کنسسٹنسی، پرسویئرنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ خالی بکس کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے. لیکن یہاں پہ تو امیزون ایڈز میں تو بہت زیادہ پرسویئرنس چاہیے. ہر روز صبح اٹھتے ہیں ہم، ایڈ دیکھتا ہوں میں، کسی کا ایڈ اچھا کر رہا ہے، کسی کا نہیں کر رہا، کسی کا بالکل رسپونڈ نہیں کر رہا. ایوری ڈے آپ کو کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، ریسرچ کرنا پڑتی ہے، نئے ایڈ سیٹ کرنا پڑتے ہیں، کچھ آپٹیمائزیشن کرنا پڑتی ہے. تو اس لیے اس میں بہت پیشنس چاہیے مارکیٹنگ کے لیے. ابھی یہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، انہوں نے 65% جو ہے وہ پبلشنگ پہ ہی لگا دیا اپنا جو بھی بجٹ اویلیبل تھا. پھر لانچ پہ وہ بڑے زبردست طریقے سے لانچ کرتے ہیں اور 20% لگا دیا. آخر میں مارکیٹنگ کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا. تو یہ جو 85% آپ نے لگایا ہے، اگر اسی طرح ڈسٹریبیوشن کی ہے، یہ ریکور اسی وقت ہوگا جب یہ 15% سے کوئی سیل جنریٹ ہوگی. اگر نہیں ہو رہی تو آپ کسی کام کا نہیں ہے وہ آپ کے 85%. میرے خیال میں جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتنا آپ مارجن رکھیں کہ پبلشنگ میں 45% آپ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس $5,000 ہیں ایک کتاب کو کے لیے، یا آپ کے پاس $1,000 ہے، $1,000 میں ایسی کتاب نہیں پبلش ہو سکتی اور نہ کرنے کی کوشش کیونکہ وہ سب اسٹینڈرڈ ورک ہوگا اور وہ ضائع جائے گا سارا پیسہ. تو 45% آپ نے اس کی پبلشنگ پہ لگا دیا ہے، 10% لانچ پہ. اور یہ جو 45% ہے یہ پورے اگلے سال کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں آپ ہائر کریں گے. ہو سکتا ہے بک انفلوئنسر ہائر کریں، آپ ایڈ رن کریں. امیزون پہ تو کریں گے ہی، گوگل پہ، لنکڈ ان پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ. تو اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ جو بک کا لائف سائیکل ہے یہ آپ ضرور دیکھ لیں. پہلی اسٹیج تھی پبلشنگ جو ہم کر چکے ہیں، اس میں ایڈیٹنگ، فارمیٹنگ، کور ڈیزائننگ، لسٹنگ، ایڈوانس ریڈر کاپیز، پبلشنگ. اس کے بعد اگلی اسٹیج بک لانچ کی آتی ہے. اس میں آپ پیڈ ایڈز رن کر رہے ہیں، ریویوز لے رہے ہیں، ای میل لسٹ بلڈ کر رہے ہیں، اور بک پروموشن ویب سائٹس ہیں آپ کی. اور اس کے بعد پھر مارکیٹنگ کا سائیکل اس طرح کنٹینیو رہتا ہے، جس میں آپ ایڈ کی آپٹیمائزیشن کر رہے ہیں، انفلوئنسرز یوز کر رہے ہیں جو بک اسپیسیفک ہیں، جن کو ابھی کہتے ہیں بک اسٹاک گرامر، زیادہ تر انسٹاگرام پہ ہیں. ای میل مارکیٹنگ کریں ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے امیزون الگورتھم کی، کہ اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور کس طرح آپ کو وہ اسسٹ کر سکتا ہے کتاب کو سیل کرنے میں. تھینک یو.